سر، ایک جانب آپ لوگوں کی طرف سے بیانیہ ہے کہ اسلام آباد میں ملتوی ہونے والا جلسہ کسی کے کہنے پر ملتوی ہوا، اور دوسری جانب بانی پی ٹی آئی نے آج خود کہہ دیا کہ انہوں نے کسی کے کہنے پہ نہیں، آج خود اپنی مرضی سے اس کو ملتوی کیا۔ تو یہ دونوں بیانات میں اتنا تضاد کیوں ہے سر؟ دیکھیں، میرے خیال سے دونوں بیانات میں تضاد کہاں نظر آتا ہے، میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ امن پہ یقین رکھتی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ اس کے ورکرز کو فوڈر کے طور پہ استعمال کیا جائے، کہ کسی شخص کا بھی خون بہایا جائے۔ جو صورتحال نظر آنے لگی تھی ڈیولپ ہوتے ہوئے کہ جگہ جگہ کنٹینرز لگا دیے گئے، سڑکیں بند کر دی گئیں، ہماری پوری تیاری تھی، 30 سے 35 ہزار لوگ ہمارے جو تھے وہ کے پی سے آنے تھے، ہم نے کے پی میں اپنے ساتھ جو ہے کنٹینرز ہٹانے کا سامان بھی طے لے لیا تھا، کہ ہمارے پاس کرینے بھی تھیں، سب کچھ تھا۔ اب وہ صورتحال پہ کسی نے ہم سے رابطہ تو ضرور قائم کیا، ورنہ 7 بجے صبح دروازہ نہیں کھلتا بات کرنے کے لیے۔ دو چیزیں ہو رہی، ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے ورکرز کا جو ہے خون بہے یا عوام کا، اور دوسری طرف ناموس رسالت کے لیے ایک بڑا مظاہرہ ہو رہا تھا اس دن، جو قاضی فائز عیسیٰ کے کورٹ کے کیس کا تھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس کیس کے اوپر سے رات کی نیوز براڈ کاسٹ کے اندر شہ سرخی کوئی اور، اس لیے یہ جلسے تو ہو سکتے ہیں، پوسٹ پون بھی ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمیں ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ 8 ستمبر کو بھی کرنے دیں گے، اس سے کہ ان لوگوں کے پاس انہیں ماضی میں بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کر چکے ہیں اسی اسلام آباد کے جلسے پہ۔ یہ پہلی دفعہ نہیں کینسل کی ہے، یہ تیسری دفعہ کینسل کی ہے۔ تو یہ جو 8 ستمبر والی بات ہے یہ نہیں ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے یہ ثابت کرنا تھا کہ اکسا کون رہا ہے۔ ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی کر لو جوڈیشل انکوائری۔ یہ تو دوبارہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو، اور جیسے ہی لڑائی جھگڑا ہوتا تو کہتے یہ تو ہے ہی فسادی جماعت۔ اچھا فردوس شمیم نقوی صاحب، وفاقی حکومت نے دارالحکومت نے بلدیاتی انتخابات قبل ہی بلدیاتی ڈھانچے میں بھی تبدیلی کا قانون منظور کر لیا ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور ہو سکتا ہے کہ شاید بلدیاتی الیکشن بھی اس سے دیر سے ہوں اب؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان کی کوشش اور کاوش کیا ہے۔ ان کو عوام کے موڈ کا 8 فروری کو اندازہ ہو گیا کہ ایک سیاسی جماعت کا انہوں نے بین کر دی تقریباً، کہ پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی، بلے کا سمبل ان سے لے لیا، ایک بھی جلسہ نہیں کرنے دیا، ایک کارنر میٹنگ نہیں کرنے دی، ڈور ٹو ڈور کیمپین نہیں کرنے دی، کینڈیڈیٹس کو جو ہے اتنا ٹف ٹائم دیا کہ وہ ٹکٹ جمع کرانے اور اپنی کینڈیڈیسی کو منظور کرانے کے لیے ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک انہیں جانا پڑا۔ اور اس کے باوجود نتیجہ کیا نکلا کہ 2/3 اکثریت رات کے 8 بجے تک ہر چینل دکھا رہا تھا، ہر چینل، 10 بجے تک بھی کچھ چینل نے 2/3 اکثریت دکھائی، اور اگلے دن رات کے 10 بجے کایا پلٹ چکی تھی۔ یہ اسٹیٹسٹکلی پاسبل نہیں ہے۔ دنیا کے ماہرین اسٹیٹسٹیشنز کو بلا لے کہ جتنا ریزلٹ آ چکا تھا ملک میں، is it possible کہ this kind of a thing can happen? The probability of that is less than 1%۔ وہ پاکستان میں ہوا۔ جب ایسی صورتحال ہو، یہ آپ کے خیال سے انتخاب میں کسی قسم کے انتخاب میں بھی جائیں گے؟ انتخاب میں جائیں گے منہ کی کھائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری جانب پی ٹی آئی کی جانب سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حالات سدھارنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری جانب مسلسل اداروں کے سربراہوں پر الزامات کی بوچھاڑ ہوتی ہے۔ آج بھی بانی پی ٹی آئی نے نام لے کر حلقوں پر تنقید کی۔ سر، اس طرح تو معاملات آپ کے بہتر نہیں ہوں گے؟ اچھا جی، آپ کے خیال سے جھوٹ بول کے بہتر ہوں گے؟ ہم جھوٹے وعدے کریں کہ جی ہم مہنگائی کو 12% سے کم کر کے سنگل ڈیجٹ لائیں گے اور 40% پہ لے جائیں، ہم کہیں ترقی کی شرح 6% بہت کم ہے، ہم اس کو بڑھائیں گے اور نیگیٹو 0.43 پہ لے جائیں، ہم کہیں ہم نوکریاں دیں گے اور 34 لاکھ نوکریاں ملک میں کم کرا دیں، ہم کہیں ہم ڈالر کی قیمت 200 سے کم لے آئیں گے اور 304 پہ لے جائیں، یہ اچھی باتیں ہیں؟ میرے لحاظ سے تو نہیں۔ ہم سچ بولیں گے، سچ کڑوا ہوتا ہے،
الحق و مرن قرآن کہتا ہے، تو سچ تو کہنے دیجئے۔ ٹھیک ہے، عمر ایوب صاحب نے آج مطالبہ کیا ہے کہ نئے چیف جسٹس کا فوری طور پر اعلان کریں، اس حوالے سے کوئی قانون سازی کی گئی تو شدید احتجاج کریں گے۔ سر آپ لوگوں کو خطرہ کیا ہے کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیونکہ اگر وہ چیف جسٹس سے متعلق کوئی بھی کارروائی کریں گے تو ظاہری بات ہے انہیں 2/3 اکثریت تو چاہیے ہوگی، جو حکومت کے پاس فی الحال نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستانی کے عدالتی نظام میں ایک بہت بڑا سکون آ چکا ہے اس وقت۔ قاضی فائز عیسیٰ اور عامر فاروق صاحب قبلہ و کعبہ قابل احترام شخصیات کو ہم نے کہا ہے کہ ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں مدعی ہونے کی حیثیت سے کہ آپ ہمارے کیسز نہ سنیں۔ وہ ہماری اس استدعا کو زدی کے ٹوکری کے بھی قابل نہیں سمجھتے، پتہ نہیں کہاں چھپا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کا ضمیر کیسے اجازت دیتا ہے کہ وہ ہمارے کیسز سنیں۔ اسی وجہ سے ہم اس بات کے بھی ہمیشہ کنسرن رہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ان کی مدت سے زیادہ عرصہ نہیں ملے۔ اس وقت جو الیکشن کے قوانین میں تبدیلی کی گئی وہ صرف ایک مقصد کے کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریزرو سیٹ سے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے لحاظ سے نہ ملے۔